رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ اللیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس قرآن کے برکتیں ہم سب پر نازل فرمائیں۔ سورۃ اللیل، سورۃ اللیل کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ لیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 21 آیتیں ہیں۔ لیل نام رکھنے کی وجہ، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی اور اس مناسبت سے اسے سورہ لیل کہتے ہیں۔ سورۃ اللیل سے متعلق حدیث، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ اللیل کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن، مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں، کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع اور حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والوں کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ تیسرا، یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ پانچواں، اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ ان آیات کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سورہ شمس کے ساتھ مناسبت۔ سورہ لیل کے اپنے سے ماقبل سورہ شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس صورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیں اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم رات کی، اذا جب، یغشی ڈھانک لے، والنہاری اور دن کی، اذا جب تجلی روشن ہو، وما اور جس نے خلق پیدا کیے، الذکر نر، والانثی اور مادہ، ان تحقیق، سعیکم کوشش تمہاری، لشتی الگ الگ ہے، فاما پس وہ، من جس نے، اعطا دیا، واتقی اور پرہیزگار رہا، وصدق اور سچ جانا، بالحسنی بھلی بات کو، فسنیسرہ للیسری پس ان قریب سہل کر دیں گے ہم اس پر آرام آسانی، واما اور رہا وہ، من جس نے بخل بخل کیا، واستغنی اور غنی بن بیٹھا، وکذب اور جھٹلایا، بالحسنی بھلی بات کو، فسنیسرہ للعسری پس ان قریب سہل کر دیں گے ہم ان پر سختی۔ ترجمہ،
رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مونس کو پیدا کرنے والے کی۔ بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے، تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ جہان پر اپنی تاریکی سے چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے، اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، اور اس میں مخلوق حرکت اور بے قراری سے پرسکون ہوتی ہے، اور ان پر نیند چھا جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غذا بنایا ہے، اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ مناجات اور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اور دن کی قسم جب وہ چمکے اور رات کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی کو دور ہونے کا، سونے والوں کو بیدار ہونے کا، جانداروں کی حرکت کرنے کا اور معاش کے طلب میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اور پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کے فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لیے اپنے معاشی ضروریات کو پورا کرنا ناممکن رہے گا، اور اگر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین، سکون اور راحت ختم ہو جائے گا۔ عقل مند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور مذکر اور مونس کو پیدا کرنے والے کی، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مونس پیدا کرنے پر قادر ہے۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ اس کی غلامی میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے، اور اس حال میں بھی ایمان کا کلمہ ان کی زبان پر جاری رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے بد نصیب، تو ایک خدا پرست پر ایسی سختیاں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہے تو اسے خرید لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مہنگی قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رات دن اور اپنی ذات کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طالب ہیں، اور امیہ حق کی دشمنی میں اندھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام کفال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت
اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرنے اور امیہ بن خلف کے بخل اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ اس کے معنی تمام لوگوں کو عام ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے مال جداگانہ ہے، کہ کوئی اطاعت کر کے جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے اپنا مال راہ خدا میں دیا اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا اور ممنوع اور حرام چیزوں سے بچ کر پرہیزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے آسانی اور راحت کا سبب ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب راضی ہو۔ اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور اپنا مال نیک کاموں میں خرچ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہیں کیے اور ثواب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے ایسی خصلت مہیا کر دیں گے جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات دن مرد و عورت کی قسم کھا کر بتایا کہ انسانوں کے رستے الگ الگ ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسان رستہ بنا دیتا ہے، لیکن جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، غفلت میں رہتا ہے اور جھوٹ کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے مشکل رستہ ہے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں اتنے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں کہ آخرت میں ہمیں جنت والی نعمت ملے اور اس نعمت والی جنت کا ہمیں وارث بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔